السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان جہانگیر خان۔ پروگرام ہمارا پاکستان کے ساتھ پرائم سٹار نیوز پر۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹوکیو جاپان سے محمد زبیر صاحب۔ محمد زبیر صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے جاپان میں پہلا اردو اخبار کا اجرا کیا جس کا نام پاک شنبون تھا۔ محمد زبیر صاحب ویڈیو اور فوٹو جرنلسٹ بھی ہیں۔ انہوں نے جاپان کے لیے بے انتہا انٹرنیشنل ایونٹ کور کیے جن میں خاص طور پہ امریکہ عراق، امریکہ افغانستان وار، سونامی جیسے ایونٹ شامل ہیں جن کی کوریج جاپان کے مختلف چینلز پر ہوئی۔ محمد زبیر صاحب کو جاپانی زبان پر عبور بھی حاصل ہے۔ وہ پچھلے 10 سال سے دائتو بنکا یونیورسٹی میں اردو کے لیکچرار بھی ہیں اور ابھی اسی یونیورسٹی کے ریسرچ سینٹر میں ایز اے ریسرچر کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ تو آئیں بات کرتے ہیں محمد زبیر صاحب سے۔ محمد زبیر صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم زبیر صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان سے جاپان آنے کے لیے پاکستانیوں کو کووڈ چونکہ جیسا کہ آج کل چل رہا ہے تو کرنٹائن کی کیا صورتحال ہے اور کیا قانون ہے جاپان گورنمنٹ کی طرف سے پاکستانیوں کے یا اور جو دیگر ممالک کے لوگ ہیں ان کے لیے، تو اس کے بارے میں ذرا اظہار خیال کیجیے گا۔ دیکھیں، دنیا بھر کی طرح یہاں جاپان میں بھی اس وقت کرونا وائرس جو ہے اور اس کی جو متغیر اقسام ہیں جنہیں ویریئنٹس کہا جاتا ہے انگریزی میں، ان کا مسئلہ جو ہے انتہائی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان سمیت دنیا کے کسی بھی غیر ملکی کو جاپان کا ایک تو نیا ویزا جاری نہیں کیا جا رہا، دوسرا اگر آپ کے پاس ویزا ہے بھی تب بھی جاپان میں داخل نہیں ہو سکتے۔ صرف جاپانی اور جو لوگ یہاں مستقل رہائش رکھتے ہیں انہیں آنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ نئے آنے والے جتنے بھی غیر ملکی ہیں، چاہے وہ سیاح ہوں، چاہے ان کا بزنس ویزا ہو، ان کو جاپان میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو زبیر صاحب، اس کا مطلب ہے کہ جاپان نے بالکل اپنی جو سرحدیں ہیں وہ ابھی تک بند کی ہوئی ہیں، حالانکہ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارے ملکوں نے جو ہے وہ اپنی سرحدیں کھول دی ہیں۔ دیکھیں، ابھی جو اومیکرون نامی یہ نئی متغیر قسم کورونا وائرس کی پھیل رہی ہے، جو بتایا یہ گیا ہے کہ افریقہ سے شروع ہوئی تھی، اس کے یہاں پر بھی نریتا ہوائی اڈے پر اور ہنیدا ہوائی اڈہ جو ٹوکیو کے 2 مشہور ہوائی اڈے ہیں، یہاں پر 3 جو ہیں اس کے متاثرہ لوگوں کا انکشاف ہوا ہے، یعنی کورونا ٹیسٹ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ اومیکرون سے متاثرہ ہیں۔ تو اب جاپان کے حالات بتدریج بہتر ہو رہے تھے، اور چونکہ نیا سال آنے والا ہے جو جاپان میں ہماری عید کی طرح کا ایک بہت بڑا تہوار ہوتا ہے یہاں پر، تو لوگوں کو امید تھی کہ وہ اپنے آبائی گاؤں یا آبائی شہروں میں جا سکیں گے، اپنے گھر والوں سے مل سکیں گے۔ لیکن اب دوبارہ یہی خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر یہ نئی متغیر قسم جو ہے کورونا وائرس کی، یہ زیادہ تیزی سے اگر پھیلی تو آگے بڑے مسائل آ سکتے ہیں۔ اس لیے اب یہ غور کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ اپیل بھی کی جا رہی ہے ماہرین کی طرف سے کہ نئے سال کی تعطیلات کے موقع پر اپنی آمد و رفت کو کم رکھیں اور زیادہ اجتماعات والی جگہ پر نہ جائیں، تاکہ کورونا کا پھیلاؤ یا یہ جو نئی قسم ہے کورونا وائرس کی، اس کے پھیلاؤ پر قابو پایا جا سکے۔ اچھا زبیر صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا کہ اگر جن کے پاس پرماننٹ ویزا ہے اور وہ آنا چاہتے ہیں جاپان، تو ان کو جو ہے وہ کس قسم کے یا کتنے دن کے لیے جو ہے وہ کرنٹین ہونا پڑے گا؟ دیکھیں، اگر مثال کے طور پر میں کسی بھی غیر ملک سے آتا ہوں یا پاکستان سے اگر جاپان آتا ہوں، میں چونکہ یہاں مستقل رہائشی ہوں، سب سے پہلے تو مجھے پاکستان سے اپنا PCR ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی کروانا ہوگا روانگی سے 72 گھنٹے پہلے۔ اس کے بعد جب یہاں جاپان یعنی پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد ایئرپورٹ پر ایک قرنطینہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اگر وہ دونوں ٹیسٹ آپ کے منفی ہیں تو اس کے بعد 3 دن کے لیے یہاں ہوائی اڈے پر نریتا یہاں یا ہنیدا ہوائی اڈے کے قریب ہوٹل کے اندر 3 دن قرنطینہ میں رہنا ہوگا۔ 3 دن کے بعد پھر ایک بار دوبارہ
کرنطینہ ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اگر اس کا نتیجہ بھی منفی آئے، یعنی کہ پاکستان چلنے سے پہلے ایئرپورٹ پر اور 3 دن کے ایئرپورٹ پر قرنطینہ کے بعد تیسرا جو آپ کا ٹیسٹ ہے وہ بھی اگر منفی آئے، تب آپ کو گھر جانے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اس وعدے اور شرط کے ساتھ کہ گھر پر آپ مزید 11 دن قرنطینہ میں رہیں گے، یعنی کل ملا کے 14 دن قرنطینہ میں رہنا ہوتا ہے۔ اس دوران یہ ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ پر 2 اپلیکیشن جو ہیں، ایپ جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کروائی جاتی ہیں انتظامیہ کی طرف سے، صحت کے حکام کی طرف سے۔ اس میں روزانہ آپ نے اپنا ڈیٹا فیڈ کرنا ہوتا ہے، یعنی آپ کو آپ کا درجہ حرارت جسمانی کتنا ہے، آپ کے اگر آپ گھر آ چکے ہیں تو گھر پر کسی شخص کو بخار نزلہ یہ چیز تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک پورشن ہے مائی لوکیشن، وہ دن میں 2 مرتبہ آپ کے پاس میسیج آتا ہے کہ اپنی لوکیشن کنفرم کریں، تو اس لوکیشن کو ہم کلک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دن میں کسی بھی وقت ایک ویڈیو کال آتی ہے 30 سیکنڈ کی، اس ویڈیو کال میں بات نہیں ہوتی، لیکن وہ آپ کو اپنی ویڈیو ریکارڈ کرانی ہوتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس وقت آپ کہاں پر ہیں۔ تو یہ تمام پروسیس اگر آپ مکمل کر رہے ہیں تب تو قانون کی آپ پاسداری کر رہے ہیں، ورنہ خدشہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ نہ کرے باہر نکل گئے کہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ بعد میں، پہلے علامات بھی نہیں آئی تھیں لیکن بعد میں علامات آتی ہیں اور آپ سے کورونا کسی اور کو منتقل ہو جائے۔ ہم، اچھا زبیر صاحب، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ کسی اور ملک سے جو ہے وہ کوئی نہ سیاح آ سکتے ہیں نہ ورک ویزے والے آ سکتے ہیں، تو پھر جاپان کی معاشی صورتحال پہ اس کا کتنا اثر پڑ رہا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ آج کل لوگ مہنگائی کا بڑا رونا رو رہے ہیں، اور وہ اس میں حق بجانب بھی ہیں کیونکہ مہنگائی کافی بڑھ گئی ہے۔ تو جاپان کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، کورونا کی وجہ سے یہاں پر بہت سی کمپنیاں جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں۔ سیاحت کا جاپان کا ایک بہت بڑی صنعت ہے جاپان کی، جس سے ریسٹوران اور ہوٹل منسلک ہیں، اس کا کاروبار بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اچھا، چونکہ باہر سے کچھ پرزہ کی بھی کمی ہوئی ہے جاپان آنے میں، کورونا ہی کی وجہ سے دوسرے ممالک میں بھی فیکٹریاں بند ہیں، تو اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ جاپان میں بھی پیداوار پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ان اثرات کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے معیشت متاثر ہوئی ہے، لوگوں کا روزگار متاثر ہوا ہے، بہت سے لوگوں کا کاروبار چھوٹ گیا ہے، اور حالات دنیا کی طرح یہاں پر بھی بہت خراب ہیں، مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال اگر میں آپ کو پیٹرول وغیرہ کی دوں، تو پچھلے 6 ماہ میں یہاں فی لیٹر پاکستانی اگر روپیز میں تبدیل کر کے بتاؤں تو 60 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے پچھلے 6 ماہ میں۔ اس کے علاوہ جو مہنگائی ہے وہ بھی تقریباً 15 سے 20% جو ہے اس پہ فرق آ گیا، یعنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ اور ابھی آگے خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ کورونا کی وبا جاری رہی تو پیداوار مزید کم ہو جائے گی اور مزید مہنگائی بڑھے گی۔ مہنگائی تو بڑھ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ اصل یہ ہے کہ لوگوں کا روزگار بے انتہا متاثر ہو گیا ہے، یعنی ریسٹورانٹس پر پابندی ہے کہ وہ مخصوص اوقات کے علاوہ ریسٹورانٹ نہیں کھول سکتے، لیکن کھلنے کے باوجود کیونکہ ٹوکیو ایک مصروف ترین جگہ ہے، ہر طرف یہاں کا کمپنی ہیں، دفاتر ہیں، وہاں لوگ کام پر ہی نہیں ہیں، تو ریسٹورانٹ میں کوئی کیا جائے گا؟ اس لیے جو بڑے بڑے علاقے ہیں وہ بالکل سنسان پڑے ہوئے ہیں۔ میں 3-4 دن پہلے ٹوکیو کے مشہور علاقہ شنجوکو ہے وہاں گیا تھا، تو ریسٹورانٹ میں یعنی کہ ریسٹورانٹ جو عام طور پہ 60-70 لوگ وہاں ہوتے تھے، ایسے ریسٹورانٹوں میں بمشکل 2 یا 3 لوگ تھے، تو حالت بہت خراب ہے یہاں پر معاشی۔ تو زبیر صاحب، کوئی جو ہے انہوں نے کوئی نرمی کی ہے؟ جیسے کئی ملکوں نے اب ماسک پہ پابندی جو ہے وہ ختم کر دی ہے، باہر آپ ماسک جو ہے وہ نہیں پہنے، یا جو ہے وہ ہوٹلوں کو کوئی خاص ٹائم دیا گیا ہے کہ اتنے بجے تک جو ہے وہ ہوٹل کھولیں گے اور اس کے بعد بند ہو جائیں گے؟ ہاں جی، ہوٹل کی بالکل ریسٹورانٹس کی ٹائمنگ ہے، یعنی 10 بجے ان کو حکم ہے کہ وہ بند کر دیں، لیکن ایک ٹیبل پہ اگر 3 یا 4 آدمی نے بیٹھا ہے تو ریسٹورانٹ والے نے یہ تصدیق کرنی ہوگی کہ یہ کورونا
ویکسینیشن کروا چکے ہیں. اگر نہیں کروائی ہے تو ان لوگوں کو اجازت نہیں ہوگی ٹیبل پہ 3-4 آدمی بیٹھنے کی. ریسٹورانٹ کا جو عملہ ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پورا عملہ لازمی اس کی ویکسینیشن مکمل ہو چکی ہو، یعنی دونوں خوراکیں اس کو لگ چکی ہوں. تو یہ ایسی صورت حال ہے کہ بہرحال نہ کہتے ہوئے بھی یہ کہنا بہتر ہوگا کہ ایک خوف کی صورت حال ہے، کیونکہ لوگ یہاں پر 70 سے 80% لوگوں کی ویکسینیشن ہو گئی ہے، لیکن ویکسینیشن کے باوجود بھی متاثر ہونے والوں کی اطلاعات اور ان کا ڈیٹا برطانیہ سے بھی آیا ہے، فرانس سے بھی آیا ہے، امریکہ سے بھی آیا ہے. تو یہاں احتیاط بے انتہا کی جا رہی ہے. جہاں تک ماسک وغیرہ کا سوال ہے، جاپان جو ہے وہ ایسا ملک ہے کہ یہاں پر لوگ قوانین کو، ضوابط کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ان کی پابندی کرتے ہیں. یہاں عام طور پر بھی کورونا کے علاوہ بھی جب یہاں سردیوں کا موسم ہوتا ہے یا موسم تبدیلی کا وقت ہوتا ہے تو عموماً لوگ جو ہیں وہ ماسک لگاتے ہیں، عام طور پر بھی یہاں پہ لگاتے ہیں. اور اب تو خاص طور سے کورونا کی وجہ سے لوگ ذاتی طور سے بہت زیادہ اس کی پابندی کر رہے ہیں، اور بہت ہی شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے کہ کہیں بغیر ماسک پہنا ہوا کوئی شخص نظر آئے. جی بالکل، جاپان کیونکہ ایک مہذب قوم ہے اور ان کا جو ڈسپلن ہے وہ بڑا مثالی ہوتا ہے. تو میں نے یہ بھی ابھی جو ہے وہ اس بارے میں بھی آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ جاپان جو ہے وہ بوسٹر ڈوز کی تیاری میں لگا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں ذرا آپ ہمیں اپڈیٹ کریں گے کہ اس کی کیا صورتحال ہے اس وقت؟ دیکھیں، ابھی جاپان نے منظوری دی ہے بوسٹر یعنی تیسرا ٹیکہ، تیسری خوراک لگانے کی. یہ ابھی جو باہر کی ہیں یعنی فائزر ہے، ماڈرنا ہے، آسٹرازینیکا ہے، جو جاپان میں یہ 3 منظور شدہ ویکسینیں ہیں، ان کی اجازت ہے. جاپان تحقیق کر رہا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ تجرباتی مراحل میں بھی ہے، لیکن ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ کب تک جاپان خود اپنا بوسٹر تیار کر لے گا. تو ابھی جو انحصار ہے وہ جو میں نے ابھی ذکر کیا ان 3 ویکسینوں پہ ہے. اس کے علاوہ کچھ دوائیں بنائی جا رہی ہیں جاپان میں کہ ویکسین کے بجائے ان دواؤں کو بھی استعمال کیا جائے، وہ بھی اب تجربات کے حتمی مراحل میں ہیں، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ عنقریب اس کا آغاز ہوگا جاپان میں. اچھا زبیر صاحب، یہ بتائیں گے کہ جاپان میں زیادہ تر جو پاکستانی ہیں وہ کیا بزنس کرتے ہیں یا کیا جاب کرتے ہیں؟ لیکن یہاں پر جو زیادہ تر پاکستانی ہیں تقریباً 15 سے 16 ہزار کے قریب ہیں، اور ان میں سے تقریباً 60 سے 70% جو لوگ ہیں وہ استعمال شدہ گاڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں، یعنی جاپان سے دنیا بھر میں گاڑیاں برآمد کرتے ہیں، جن میں پاکستان، متحدہ عرب امارات، افریقہ اور جنوبی امریکہ اور دوسرے ممالک شامل ہیں. تو اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہیں حلال فوڈ کا کاروبار کرتے ہیں، ریسٹورانٹ بھی ہے. اب ایک نیا شعبہ جس میں پاکستانیوں نے کہنا چاہیے کہ ابتدا کی ہے وہ زراعت ہے. کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس زرعی شعبے میں قسمت آزمائی کی جائے، لیکن ابھی اس کی ابتدائی ہوئی ہے. زبیر صاحب، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور آپ کیا بتا سکتے ہیں مجھے کہ کتنا پرسنٹ جو ہے وہ زرعی اشیاء جو ہے وہ پاکستان سے یہاں پہ آتی ہیں؟ دیکھیں، پاکستان سے زرعی اشیاء کی اگر ہم بات کریں تو جاپان میں پاکستان سے چاول آتے ہیں، ہمارا باسمتی چاول جو ہے. اس کے علاوہ چند دالیں ہیں یا مسالہ جات ہیں. مسالہ جات بھی زیادہ تر وہ جو پیک آتے ہیں مختلف برانڈز کے. اس کے علاوہ پاکستان کی اگر میں پھلوں کی بات کروں تو یہاں پر صرف پاکستان کا آم آتا ہے آم کے موسم میں، اور وہ بھی اگرچہ کہ اس کی مقدار میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن ابھی بہت بڑی مقدار میں نہیں آ رہا، اور کورونا کی وجہ سے یقیناً اس پر بھی تھوڑا سا فرق ہوا ہے. امید یہ کی جا رہی ہے کہ کورونا ختم ہو تو انشاءاللہ آم بھی پہلے سے زیادہ مقدار میں آئیں گے. اور اس وقت جو سفیر پاکستان ہمارے یہاں پر امتیاز احمد صاحب، وہ مجھے کئی بار بتا چکے ہیں کہ اس وقت پاکستان سے کینو درآمد کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. لیکن جاپان میں جو ہیں زرعی جو اجناس ہیں یا جو پھل ہیں
ان کی درآمد کا جو طریقہ کار ہے، جو قوانین ہیں، جو ضوابط ہیں، بے انتہا سخت ہیں۔ پاکستان میں اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کا بہترین پھل پیدا ہوتا ہے، لیکن یہاں کی مارکیٹ میں پاکستان کے پھلوں کی برآمد کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے جو برآمد کنندگان ہیں، جو ہماری حکومت ہے اور جو برآمدات کا ہمارا شعبہ ہے، وہ جاپانی قوانین سے آگاہی حاصل کریں کہ ہمارے ہاں کسی بھی پھل کا مزیدار ہونا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ وہ جاپان میں درآمد کر لیا جائے گا۔ یہاں کے جو قوانین ہیں ان پھلوں کا اس کے مطابق درآمد کیا جانا بہت ضروری ہے، جن میں پیچیدگیاں بھی بہت ہیں۔ یعنی کہ بعض پھل تو یا سبزیاں جو ہیں جب پیداواری عمل میں ہوں اس وقت ہی بعض ان میں کیمیکل یا ایسی اسپرے کیا جانا بہت ضروری ہے، جس کے بغیر جاپان میں درآمدات نہیں ہو سکتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جاپان سے متعلق، جاپان میں جو چیزیں پاکستان سے برآمد کی جاتی ہیں، آگاہی بے انتہا کم ہے، یعنی حکومت کی توجہ بہت کم ہے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ ہماری فلاں پھل یا فلاں فضلی جو سبزی ہے وہ بہت بہترین ہے، لیکن یہ جاننا اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ آپ جاپان جیسے ملک میں یا دنیا کے کسی اور ملک میں جب اس کو برآمد کریں تو اس کے لوازمات کیا ہیں، اس کے ضوابط کیا ہیں۔ میرا خیال ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اچھا زبیر صاحب، جیسا کہ ابھی حال ہی میں جو ہے وہ بیرون پاکستان کا دے دیا گیا ہے، تو اس بارے میں جاپان میں جو مقیم پاکستانی ہیں ان کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، یہ بہت اچھی پیش رفت ہے اور اب سے بہت پہلے یہ ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ پاکستانی چاہے وہ سمندر پار رہے ہیں یا ملک میں رہے ہیں، پاکستانی ہوتے ہیں۔ اور ان کو، مجھے یہ لفظ برا لگتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ سمندر پر پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دے دیا گیا ہے۔ بھائی جب ہم سب پاکستانی ہیں تو اس میں حق دینے کی کیا بات ہے؟ یہ تو بنیادی طور سے قانونی آئینی اس کا حق ہے، یہ کوئی دے نہیں رہا، یہ تو پاکستان کے آئین نے حق دیا ہے۔ اب آپ جاپان کی مثال لے لیں، میں جانتا ہوں، آپ امریکہ کی مثال لے لیں، فرانس کی مثال لے لیں۔ جاپان میں ہزارہ امریکی اور فرانسیسی رہتے ہیں، ترکی باشندے رہتے ہیں، وہ بآسانی اپنے ملک میں جب بھی انتخابات ہوتے ہیں رائے دہی کرتے ہیں۔ جاپان جو ہے یہ پوسٹ کے ذریعے آج سے نہیں سالوں سے ہو رہا ہے، یعنی پاکستان میں اگر کوئی پاکستانی رہتا ہے وہ ڈاک کے ذریعے، اپنے سفارت خانے کے ذریعے اپنا ووٹ پیشگی بھیج سکتا ہے اپنے ملک۔ یہ کوئی حق نہیں ہے، یہ قانون نے، آئین نے اس کو حق دیا ہوا ہے۔ اور جب وہ اگر ملک سے باہر بھی رہتا ہے اس کے باوجود ملک کی معیشت میں ایک کردار بھی بھرپور ادا کرتا ہے۔ یعنی IMF سے $3 ارب یا $1 ارب لینے کے لیے ہم ان کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سمندر پار پاکستانی ماشاءاللہ ہر سال $30 ارب جو ہے پاکستان کی معیشت میں بھیج رہے ہیں، اپنے وطن بھیج رہے ہیں۔ آپ ان سے کچھ بات ہی نہیں سننا چاہتے۔ اور مجھے صرف حکومت ہی نہیں، یہ جتنی حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں، نہایت افسوس کی بات ہے کہ پارلیمان میں سمندر پاکستانیوں سے متعلق کوئی بھی اہم بات ہو اس پر اتفاق رائے پر ہی نہیں پہنچا جاتا۔ لیکن جب یہاں آتے ہیں، جاپان میں آتے ہیں، چاہے وزیر اعظم پاکستان ہو، وزیر خارجہ ہو، وزیر داخلہ ہو، وزیر اطلاعات ہو، جو بھی یہاں آتا ہے وہ کہتا ہے جناب سمندر پار پاکستانی جو ہیں وہ ملک کا سرمایہ ہے۔ ارے بھائی سرمایہ نہیں ہے، یہ سرمایہ بھیجتے ہیں۔ آپ ان کو اگر سرمایہ سمجھتے تو ان کی جو چیزیں ہیں، جو مسائل ہیں، ان کے لیے قانون سازی کی جاتی، اور یہ ووٹ جو ڈالنے کا جو ان کا بنیادی حق ہے، یہ عرصے سے ووٹ ڈال رہے ہوتے۔ اور ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس اختلاف بھی اور حکومت کے درمیان اختلافات ہیں۔ بھائی اس کو پارلیمان میں حل کیجیے نا، سڑکوں پر بیان نہیں دیجیے۔ ہم سمندر پار پاکستانی اتنے نہ سمجھ نہیں ہے کہ آپ سڑکوں پر اور ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا بیانات دے رہے ہیں۔ عمل چاہیے، دکھائیے اپنے عمل سے کہ واقعی آپ سمندر پار پاکستانیوں کی فکر کرتے ہیں، واقعی ان کو آپ مساوی پاکستانی سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ اب بات ہو رہی ہے پاکستان میں اس مسئلے پہ کہ
جو ووٹنگ رائٹ ہے، جو الیکٹرانک ووٹنگ رائٹ ہے، جو آنکھوں کے ذریعے یا کوئی طریقہ کار ہے، تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے اپوزیشن جماعت کی طرف سے کہ جی وہ سسٹم ہیک ہو جائے گا اور یہ بڑا مشکل ہے۔ تو جاپان میں آپ بتائیں گے کہ الیکشن جو ہے وہ کیا طریقہ کار ہے اور اس میں الیکٹرانک طریقے سے ہوتا ہے یا مینول طریقے سے، یہ ذرا مجھے بتائیے گا۔ دیکھیں، جاپان ایک منظم ملک ہے اور یہاں پر طریقہ کار یہ ہے بیلٹ کے ذریعے ہی ہوتا ہے، خواہ وہ سمندر پار جو جاپانی ہیں وہ ہوں یا جاپان میں رہنے والے ہوں، لیکن یہاں کا نظام اتنا ترقی یافتہ اور اتنا منظم ہے کہ میں نے آج تک کبھی گزشتہ 33 سال میں کسی جاپانی سے یہ نہیں سنا کہ انتخابات میں یا ووٹنگ میں دھاندلی ہوئی ہے۔ حزب اختلاف کی کسی جماعت سے آج تک میں نے کبھی نہیں سنا کسی کا یہ بیان یا کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، حکومت کا مخالف ہو یا حزب اختلاف کا مخالف ہو۔ کبھی میں نے کسی سے نہیں سنا کہ وہ کہتا ہو کہ یہاں انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہیں۔ یہاں پر بارش آئے، شدید ترین بارش ہو، طوفانی بارش ہو، برف باری ہو، زلزلہ آئے یا کورونا ہو، یہاں پر یہ نظام رکتا نہیں ہے۔ انتخابات اپنے وقت پر ہوتے ہیں، کابینہ کے ارکان کو منتخب کیا جاتا ہے، وزیر اعظم کی بھی تبدیلی ہوتی ہے، یعنی یہاں پر موسم کا خراب ہونا، زلزلے کا آ جانا یہ جواز نہیں ہے کہ مطلب انتخابات نہیں ہو سکتے یا اس میں تاخیر کی جائے گی۔ تو منظم کی وجہ سے سارا کام بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے۔ اب پاکستان میں دیکھ لیں نا، یہ کام اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے دھاندلی ہو سکتی ہے تو پارلیمان کس لیے ہے، نظام کس لیے ہے؟ وہ اسی لیے ہے کہ نظام بنائے، وضع کرے طریقہ کار۔ اگر الیکٹرانک طریقے سے نہیں ہو سکتا تو الیکٹرانک کا استعمال چھوڑ دیں۔ مجھے ایک سیاستدان بتا دیجئے جس کے پاس اسمارٹ فون نہ ہو۔ آج کے دور میں ہر ایک کا اسمارٹ فون ہیک ہو سکتا ہے، تو آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے پھر اسمارٹ فون؟ بھائی یہ جواز نہیں ہے۔ اپنے آئی ٹی ماہرین بنائیے، پیدا کیجیے اور اپنے نظام کو مضبوط کیجیے۔ اپنا نظام اتنا مضبوط کرے کہ کوئی اس کو ہیک نہ کر سکے۔ امریکہ کے CIA کے وائٹ ہاؤس کی جو سائٹس ہیں، ڈیٹا جو ہے وہ ہیک ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس کو کور کرتے ہیں، اس کو روکنے کا پھر اگلا نظام بناتے ہیں۔ آپ بھی بنائیے، کیوں نہیں بنا سکتے؟ لوگوں کو موقع دیجیے۔ یہ نظام بنانا سیاستدان کا کام ہے اور اس پر کام کرنا انجینئرز کا کام ہے۔ ان کو کام دیجیے، کام کو بڑھائیے۔ تو یہ کہنا کہ جناب الیکٹرانک نہیں ہو سکتا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بلا جواز چیز ہے۔ بالکل جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس سے استفادہ کرنا چاہیے اور اس جانب بھی جانا چاہیے۔ اچھا زبیر صاحب، مجھے یہاں جاپان میں آپ بتائیں گے کہ پاکستانیوں کی کیا صورتحال ہے، ان کے روزگار کی کیا صورتحال ہے، جابس، کیونکہ مسائل تو پوری دنیا میں ہی ہیں، اور جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ معاشی صورتحال جاپان کی بھی کوئی اچھی نہیں ہے، تو اس میں ایک تو آپ یہ بتائیے، ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ سفارت خانہ پاکستان کا کیا رول ہے؟ دیکھیں یہ جہانگیر، دنیا بھر کی طرح یہاں پر بھی جس طرح پہلے میں نے شروع میں بھی کہا تھا، معیشت پر بہت گہرا اثر ہوا ہے اور بہت سے پاکستانی ایسے ہیں جن کی ملازمتیں چھوٹ گئی ہیں، اور جو گاڑیوں کی برآمد کا کام کرتے تھے ان کے کام میں کسی کے کام میں 50%، کسی کے کام میں 60% کمی آئی ہے۔ اب چونکہ شپنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، ایک تو آسانی سے جو شپنگ کارگو جہاز ہیں وہ نہیں مل رہا ہے، اگر مل بھی رہے ہیں تو ان کا جو فریٹ ہے یعنی جو کرایہ ہے وہ بے انتہا بڑھ گیا ہے، تو منافع کا جو فرق ہے، جو مارجن ہے وہ بے انتہا کم ہو گیا ہے۔ یہ مشکلات ایسی ہیں جو ہر پاکستانی کو یہاں جاپان میں متاثر کر رہی ہیں۔ سفارت خانہ پاکستان دنیا بھر میں جو سفارت خانے کام کرتے ہیں ان کی طرح یقیناً اس صورتحال میں بہت زیادہ کوئی مدد کرنے سے قاصر ہے، لیکن یہ ہے کہ سفارت خانہ اپنے پاکستانیوں سے رابطہ رکھتا ہے اور ہمارا سفارت خانہ الحمدللہ کھلا ہے، اور اگر لوگ پاکستانی چاہیں جب چاہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، نئی معلومات بھی لے سکتے ہیں۔ اریگاتو گوزائیماس زبیر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ
کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے ہمارے ناظرین کو بہت ہی مفید معلومات فراہم کی۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان جہانگیر خان کو پروگرام ہمارے پاکستان کے ساتھ اجازت دیں۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔